بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ پاک لاء گائیڈ کے چینل پر خوش آمدید۔ اس چینل پہ نہ صرف قانون کی بنیادی تعلیم کو اجاگر کیا جاتا ہے بلکہ معاشرے میں احساس کمتری میں مبتلا لوگ یا وہ لوگ جو اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے ان کے لیے بھی کھڑا ہوا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے ان لوگوں کے حقوق کو تحفظ دیا جا سکتا ہے اور کیسے ان کے حقوق کے لیے کام کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ جب بھی یہاں نئی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں تو آپ تک پہنچ سکیں۔ فاسٹسٹ اینڈ ایزیسٹ وے ٹو لرن اینڈ انڈرسٹینڈ ناٹ اونلی لا بٹ سوشل سسٹم آف پاکستان۔ تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں ایک اور نئے ٹاپک پر۔ اسلامی قانون کے تحت وقف۔ تعارف۔ وقف کا لغوی معنی ہے حراست، روکنا یا باندھنا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وقف شدہ جائیداد کی ملکیت وقف کرنے والے سے چھین لی جاتی ہے۔ خدا کی طرف سے منتقل اور حراست میں قانونی تناظر میں وقف کا مطلب ہے حراست میں رکھنا جائیداد تاکہ اس کی پیداوار یا آمدنی ہمیشہ مذہبی یا خیراتی مقاصد۔ وقف کا قانونی محمدی قانون کی سب سے اہم شاخ ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی پوری مذہبی، سماجی اور معاشی زندگی کے ساتھ وقف کرنے والے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو۔ وقف کی قسمیں۔ عوامی وقف، نجی وقف۔ وقوف کی اقسام اپنے مقصد کے اعتبار سے وقف اہلی، وقف خیری، وقف السبیل، وقف الوارث۔ اس کی پیداوار کی نوعیت کے لحاظ سے وقف کی اقسام: وقف استمثار، وقف مبشر۔ وقف کی اقسام کی وضاحت کی گئی ہے۔ وقف کی آمدنی وقف کے بانی کے بچوں کے لیے مختص کی گئی ہے اور ان کی اولاد، تاہم یہ فائدہ اٹھانے والے فروخت نہیں کر سکتے۔ یہ وقف کی جائیداد کا تصور۔ وقف خیری، وقف کی آمدنی خیرات اور انسانی دوست کے لیے مختص کی جاتی ہے۔ فائدہ اٹھانے والوں کی مثالوں میں غریب اور ضرورت مند شامل ہیں۔ وقف خیری کا استعمال عام طور پر مساجد، پناہ گاہوں، اسکولوں اور مالی اعانت کے لیے کیا جاتا ہے۔ یونیورسٹیاں، اس کا مقصد مالی طور پر مشکل لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ افراد اور کمیونٹیز۔ 3 وقف السبیل، ایسا وقف جس کے مستفید عام لوگ ہیں۔ یہ بہت ملتا جلتا ہے۔ وقف خیری کے لیے اگرچہ وقف السبیل عام طور پر قائم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عوامی افادیت کی تعمیر کریں، مساجد، پاور پلانٹس، پانی کی فراہمی، قبرستان، اسکول وغیرہ۔ قسم کی وضاحت۔ وقف الورید، وقف کو ریزرو میں رکھا جاتا ہے تاکہ اسے ہنگامی یا غیر متوقع وقت میں استعمال کیا جا سکے۔ ایسے واقعات جو کمیونٹی کی معاشی اور فلاح و بہبود کو منفی طور پر متاثر کرتے ہیں۔ لوگ مثال کے طور پر وقف کو مخصوص ضروریات کی تسکین کے لیے تفویض کیا جا سکتا ہے۔ بیمار لوگوں کے لیے دوا کے طور پر جو ادویات کے اخراجات اور تعلیم ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ غریب بچوں کے وقف استثماری، وقف کے اثاثے سرمایہ کاری کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس طرح کے اثاثوں کو پیدا کرنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آمدنی جو وقف املاک کی تعمیر اور تعمیر نو میں استعمال کی جائے گی۔ وقف مبشر، وقف کے اثاثوں کا استعمال کسی خیراتی ادارے کے فائدے کے لیے خدمات پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وقف وصول کنندگان یا دیگر مستفید کنندگان۔ ایسے اثاثوں کی مثالوں میں اسکول، یوٹیلیٹیز وغیرہ۔ ایک درست وقف کا موضوع ایک غیر منقولہ یا منقولہ، قابل تقسیم یا ناقابل تقسیم جائیداد جس کا یقین ہو وقف مالک ہے، وقف کا موضوع ہو سکتا ہے۔ وقف کا موضوع واضح طور پر بیان کیا جانا چاہیے۔ وقف کے جائز مقاصد: مساجد اور امام کے لیے ان میں عبادت کرنا، عطیہ کی، غریبوں میں خیرات کی تقسیم، گرانٹ۔ وقف اور اس کے خاندان کے افراد کی برسی منانا، نماز کی جگہ، درگاہیں، ہسپتال اور ڈسپنسریاں، عیدگاہیں، مفت بورڈنگ ہاؤسز کی تعمیر، عوام میں قرآن پاک کی تلاوت، تعزیہ بنانے اور رکھنے کے لیے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا جشن منانا۔ وقف کی ضروری چیزیں۔ سنی قانون کے تحت وقف۔ حنفی قانون۔ سنی قانون کے مطابق وقف کی ضروری شرائط یہ ہیں: 1 جائیداد کی مستقل وقف۔ 2 ایک شخص کی طرف سے جو مسلمان عقیدے کا دعویٰ کرتا ہے۔ نمبر 3 مسلم قانون کے ذریعے تسلیم شدہ کسی بھی مقصد کے لیے۔ شیعہ قانون کے تحت وقف۔ شیعہ قانون کے مطابق وقف کی ضروری شرائط یہ ہیں: 1 دائمی ہونا چاہیے۔ نمبر 2 یہ متعلق اور غیر مشروط و زیادہ ہونا چاہیے۔ وقف کے قانونی اثرات: نمبر 1 خدا اللہ کے لیے وقف، عدم منتقلی۔ نمبر 2 اٹل ہونا۔ نمبر 3 مستقل یا دائمی، متعلق اور غیر مشروط۔
نمبر 4 ناقابل شناخت، نمبر 5 نیک یا خیراتی استعمال، نمبر 6 حق و کیف کا ختم ہونا، نمبر 7 عدالت کے معائنہ کا طاقت، ایک زندہ شخص کے عمل سے انٹرویو مرضی سے استعمال کے لحاظ سے وقف کی تخلیق۔ متواضع متعین، وقف کے مینیجر یا سپرنٹینڈنٹ کو متولی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ متولی کیسے مقرر کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی شخص جو بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، متولی کون مقرر کر سکتا ہے؟ عام قاعدے کے مطابق وقف کا بانی اس کو مقرر کرتا ہے۔ وقف کی تخلیقی کا وقت، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ استفادے کو وقف کے بہترین مفاد میں استعمال کرے یا وقف کی فروغ کے لیے عدالت سے اجازت لے، اس کے پاس اختیار بھی ہے۔ 3 سال سے کم کے لیے زرعی مقصد کے لیے جائیداد لیز پر دیں، وہ معاوضے کا حقدار ہے جیسا کہ وقف نے فراہم کیا ہے۔ متولی کو ہٹانا، عدالت کی طرف سے ایک بار متولی مقرر ہو جائے تو اسے وقف کے ذریعے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ وقف بورڈ کے ذریعے، وقف ایکٹ 1995 کی دفعہ 64 کے تحت وقف بورڈ متولی کو اپنے دفتر سے ہٹا سکتا ہے۔ اس میں بیان کردہ شرائط وقف کی طرف سے جیسا کہ ابو یوسف کے نزدیک ہندوستان میں جن کے قول کی پیروی کی جاتی ہے، خواہ کیف نے ان کو محفوظ نہ کیا ہو، متولی کو وقف میں ہٹانے کا حق ہے، تب بھی وہ متولی کو ہٹا سکتا ہے۔ کیس کے قانون بی بی صادق فاطمہ بمقابلہ محمد حسن کے معاملے میں۔ وقف کی تنسیق، وصیت نامہ وقف کی صورت میں وصیتی وقف جو مرضی سے کیا گیا ہو، اس سے پہلے کسی بھی وقت وقف کے ذریعے منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ موت غیر عہد نامہ وقف کی صورت میں، جہاں غیر وصیتی وقف کی تشکیل کے وقت وقف اپنے لیے محفوظ رکھتا ہے، وقف کو منسوخ کرنے کا اختیار وقف باطل ہو جائے گا۔ وقف اور توکل کے درمیان فرق، وقف اور ٹرسٹ دونوں میں سے جائیداد ضبط کی جاتی ہے، اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ مذہبی یا خیراتی مقاصد کے لیے وقف صرف ان مقاصد کے لیے قائم کیا جا سکتا ہے جو مذہبی پرہیزگار کے طور پر پہچانے جاتے ہیں یا اسلام میں خیراتی ہے، جبکہ کسی بھی حلال چیز کے لیے ایک ٹرسٹ قائم کیا جا سکتا ہے۔ نتیجہ، وقف بنیادی طور پر غیر مراعات یافتہ لوگوں کے لیے مذہبی یا خیراتی جائیداد کی تخلیق ہے۔ معاشرے کے غریب مسلمان، تاہم اسے قانون کی حمایت حاصل ہے، اسی لیے کہ یہ فطرت میں پابند ہے اور اسے نافذ کیا جا سکتا ہے۔ جی، تو یہاں پر ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، کیا سمجھنا چاہتے ہیں، اور کس طرح ہمارے ٹاپکس آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں، ہمیں اس کا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، پاکستان زندہ باد۔